السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد۔ دوستو، آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسے واقعہ کی جو پاکستان اور سعودیہ عربیہ، جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، ہر 10 منٹ کے بعد پیش آ رہا ہے، اور یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے۔ یہ واقعہ اتنا افسوسناک ہے کہ اگر جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے، اس کو ہمارے معاشرے کے اندر بہت نیگیٹو نظر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ جی دوستو، اسی کے بارے میں آج میں آپ سے کوئی تفصیلاً باتیں کروں گا اور یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، اس واقعہ کا نام کیا ہے؟ دوستو، اس واقعہ کو کہتے ہیں طلاق۔ اس کو طلاق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، پاکستان اور سعودیہ عربیہ، خاص طور پر سعودیہ عربیہ جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے، وہاں تقریباً یہ واقعہ ہر 10 منٹ کے بعد پیش آ رہا ہے، اور یہ واقعہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر 6 بار دہرایا جاتا ہے پاکستان اور سعودیہ عربیہ کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے، جو یہ طلاق کا ورڈ اگر کسی شخص کے ساتھ لگ جائے، اس کو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نیگیٹو ویو سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی مجبوریاں نہیں دیکھی جاتی، اس کی وجوہات نہیں دیکھی جاتی، لیکن بس وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، چاہے اگلے کی غلطی ہے چاہے اس کی غلطی ہے، وہ سرچ نہیں کریں گے۔ بس جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کو نشانے پہ رکھ لیں گے، اس کے خلاف غلط باتیں ہوں گی۔ جی دوستو، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ واقعہ کیوں اتنا زیادہ پیش آ رہا ہے؟ میری سرچ کے مطابق اس کے 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو وجوہات ہے وہ ہے لالچ۔ دوسری وجوہات والدین کا لالچ، اسی قسم ہے آگے، بہو کی لالچ یا بیٹے کا لالچ یا ساس کی لالچ، کوئی بھی سسرال کی طرف سے لالچ، پہلی وجوہات۔ دوسری وجوہات لیول، جب ہم رشتہ کرتے ہیں اپنی بیٹی یا بیٹے کا، ہم لیول نہیں چیک کرتے، ہم دونوں کی پسند ناپسند کو نہیں دیکھتے۔ تیسری بات جو میری سرچ کے مطابق نکلی ہے وہ ہے پاکستان کے موجودہ حالات، لیکن میں اس بات سے ایگری نہیں ہوں۔ موجودہ حالات کا کوئی کنیکشن نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ یہ واقعہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر پیش آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ واقعہ سعودیہ عربیہ کے اندر تقریباً ہر 10 منٹ کے بعد پیش آ رہا ہے، تو ہم کیسے پاکستان کے ملک کے حالات کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں۔ سب سے بڑی جو وجوہات میری سرچ کے مطابق نکلی ہے وہ والدین کا ظلم۔ والدین جو والدین اپنی اولاد کے اوپر بچپن میں جان تک دینے کو تیار ہوتے تھے، آج شادی کے بعد ان کی جان نکالنے کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کو مارنے تک چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج میں کچھ سوالات والدین سے کرتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو آپ کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو آپ کسی اور کی بیٹی کو اپنی بیٹی کیوں نہیں بناتے؟ میں بتاتا ہوں کیسے وہ دوسروں کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جی، جو ان کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا جو شوہر ہوتا ہے، اس کو بڑے پیار سے کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ وہ ہے، یہ اس سے سارے مشورے، گھر کی ہر چیز میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے آج کہ جو ان کی بہو ہوتی ہے، جو اصل گھر کی بیٹی ہوتی ہے، اس کو وہ کچھ سمجھتے نہیں، اس کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو وہ ان کی اصل بیٹی ہوتی ہے، لیکن نہیں، وہ تو انہوں نے تو اس کو بہو کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی وجوہات بن رہی ہے آج کل اس معاشرے کے اندر۔ اگر میں والدین سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ
وہ جو آپ کی بہو ہے اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر سکون کا گھر ہوگا. آپ کا گھر محلے میں لوگ تعریف کریں گے آپ کے گھر کی. گھر کے اندر اگر کچھ بھی کھانے کو نہ ہو، روٹی نہ ہو، چائے پانی کچھ بھی نہ ہو کھانے کو، اگر گھر کے اندر سکون ہو تو وہ گھر میرے دیکھنے کے اندر دنیا کے سب سے پرسکون اور سب سے امیر گھر ہے. لیکن ایسا ہمارے والدین کرتے نہیں ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے. ایسا ہی واقعہ میرے ایک اپنے دوست کے ساتھ پیش آیا، جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنانے کا میرا دل چاہا. جی میں اس واقعے کا ذکر کرتا ہوں. میرا ایک دوست جو یونیورسٹی لیول کے اندر پڑھتا تھا، یونیورسٹی کے اندر ہی اسے ایک لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے. دوستی سے محبت، محبت سے عشق، عشق سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے میرے دوستوں. اور آپ کو پتہ ہے جو نکاح کے بعد کی محبت ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. اور تقریباً 3 ماہ گزرے تھے. لڑکی اچھی خاصی امیر تھی، تقریباً لگ بھگ 1 مربع کی مالک تھی اور والدین کی اکلوتی بیٹی تھی. آگے کا ماجرا سن کے دونوں ہی پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو. نکاح بھی ہو گیا. 3 ماہ شادی کو گزرے تھے، صرف 3 ماہ. اب جو بات پیش آئی والدین کی طرف سے بہت افسوس ہوا مجھے یہ سن کے کہ اس کی والدہ نے اس بیٹی سے، ہماری بہن سے، ہمارے دوست کی جو وائف تھی اس سے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیں، جو آپ کے نام زمین ہے وہ اپنے والدین سے اپنے نام زمین کروائیں اور ادھر لے کے آئیں، میرے بیٹے کے نام کروائیں. بیٹی آپ کو پتہ ہے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. بیٹی نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ اماں جی وہ زمین کا اصل حقدار ابھی تک میرے والدین ہیں، جب تک وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں. جب یہ دنیا فانی کو چھوڑ کے دنیا باقی کی طرف چلے جائیں گے اس کے بعد میری ہے. یہ زمین آپ کے بیٹے کی ہے. ہاں پھر میں لے کے آؤں گی. لیکن جو ہمارا دوست تھا اس کی والدہ کے سر کے اوپر لالچ کا بھوت سوار تھا کہ مجھے یہ زمین چاہیے. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس زمین کے چکروں میں اس کا پھول جیسا بیٹا زندگی اور موت کی کش میں چلا جائے گا. اس کا گھر، اس کا بیٹا ہنستا کھیلتا بیمار ہو جائے گا. اس کے بیٹے کی یہ حالت ہو جائے گی. اس ٹائم دونوں کی حالت اتنی نازک ہے کہ ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے. دونوں میاں بیوی دونوں ہی، وہ لڑکی اور لڑکا دونوں الگ ہیں، ابھی طلاق نہیں ہوئی. اور میں ان کے علاقے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدارہ ان کے والدین کو سمجھائیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوا. آپ ان کے والدین کو سمجھائیں کہ جو یہ مسئلہ اس کو یہی ختم کیا جائے. وہ دونوں، کوئی بیماری نہیں ہے، دونوں کو کوئی بیماری نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر چیز کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج نہیں. انہیں ٹینشن ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکے ہیں. کچھ نہ کچھ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ. میری ان کے علاقے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دونوں کے والدین کے پاس جائیں، انہیں منائیں اور دوبارہ ان دونوں کی زندگی کو بحال کروائیں. یہ نہ ہو کہ اگر لڑکے کا تو مجھے اتنا زیادہ ڈر ہے، اگر یہ مسئلہ طلاق تک پہنچ گیا تو پھر مسئلہ بہت زیادہ خراب ہوگا. اس لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کے علاقے میں بھی یہ واقعہ پیش آ رہا ہو. میرے محلے والوں سے ریکویسٹ ہے، میری محتبانہ گزارشانہ ہاتھ باندھ کے میری ریکویسٹ ہے ان سب سے کہ آپ اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا واقعہ کوئی چل رہا ہے تو اس کو روکیں، اس کو ختم کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں. یہ جو طلاق کا معاملہ یہ بہت زیادہ ہو گیا اس ٹائم دنیا کے اندر. اگر آپ اور میں چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم کسی کے مسئلے میں جانا ہی نہیں چاہتے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو کچھ انگلیاں لگاتے ہیں اور زیادہ، جو افسوس کی بات ہے. اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. اگر میری یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو اچھی لگے تو پلیز میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری یہ ویڈیو اگر کسی کے والدین کے دل میں اتر گئی یا میرے دوستوں میں کسی کے دل میں اتر گئی، ان سے شاید کسی کا گھر بچ جائے. اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. پاکستان زندہ باد.